الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ موضوع کے مطابق انشاءاللہ بات کا آغاز کیا جا سکے، آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے یہ عزا خانہ تعمیر کیا ہے اور ماشاءاللہ اپنی نگرانی میں چلا رہے ہیں، ان کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شاید یہ احسان کا بدلہ تو نہیں، مگر ہاں نیکی ضرور کہی جا سکے گی، فریضہ ہے، اس لیے یاد کرتے ہوئے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے تمام مرحومین اور جمیعاً کل مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ. عزیزان گرامی، ایام عزا کے دن ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہوتے ہیں. ان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں ایام عزا کے حوالے سے، ایام عزا کی وجہ سے جب فرش عزا بچتی ہے، علماء آتے ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، تو ہمیں ہماری زندگی کے لیے ہدایتوں کے راستے اور ہدایتوں کے وہ بلند مینار یہاں سے دکھنے نظر آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد انسان ان مجلسوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اپنی زندگی کی بہت سی مشکلیں حل کر لیتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان جب مجلسوں میں آنے لگتا ہے، مجلسیں سننے لگتا ہے، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو اس کی زندگی میں بہت سی ایسی عادتیں کہ جو خراب عادتیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی اچھی عادتیں جو ان میں ہونی چاہیے اور نہیں پائی جاتی، ان مجلسوں کی برکت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ آنے لگتی ہیں. اور یہاں تک کہ ان مجلسوں میں بچوں کو بھی یہ ہنر آ جاتا ہے کہ دین اسلام کی معلومات حاصل کرتے کرتے اسے بھی یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ فرش عزا پہ کیسے بیٹھنا ہے، لوگوں سے کیسے باتیں کرنی ہیں، علماء سے کیسے ملاقات کرنی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ
وہ ایک بچپن سے جب جوانی کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایسا ہوا ہوتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ جب وہ لوگ مجلسوں میں آنے لگتے ہیں، بالخصوص آنے کے بعد غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور صحیح سے کلام علماء اور کلام معصومین جو یہاں سے پیش کیے جاتے ہیں، جب ان کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو بہت سی خرابیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی میں کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں، اور اسی طرح بہت سی اچھائیاں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان مجلسوں میں یہاں کسی کے لیے کوئی خاص بات بیان نہیں کی جاتی، بلکہ عمومی باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہر انسان ان باتوں کو یہی سمجھے کہ یہ اس کے لیے ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات کی جائے، ولو انسان چور نہ ہو مگر اسے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ بات میرے ہی لیے ہے، قرآن کی آیتیں ہمارے ہی لیے آئی ہیں، اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ولو انسان چور نہیں ہے، انسان جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کی عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، مگر جب مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ہر انسان کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ بات اسی کے لیے بیان ہو رہی ہے، کہ اگر ہم بھی جھوٹ بولیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ کی لعنت آئے گی، اور ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارے لیے بھی سزائے آخرت جو ہے وہ بھی، اور جو سزائے دنیاوی اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ہمیں دی جائے گی۔ لہٰذا ان مجلسوں میں کوئی ایسا خصوصی ذکر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ صرف ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ اگر سخاوت کی بات کی جائے تو بھی سب کے لیے، اگر کنجوسی سے بچنے کے لیے بات کی جائے تو بھی سب کے لیے، نماز وقت پہ ادا کرنے کی بات کی جائے تو بھی سب کے لیے، نماز قضا نہ کرنے کی بات کی جائے تو بھی سب کے لیے، دین کے راستے پہ چلتے رہو یہ کہا جائے تو بھی سب کے لیے، برائی سے بچتے رہو یہ کہا جائے تو بھی سب کے لیے، یعنی ہر بات جو یہاں سے کی جا رہی ہے وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہوں یا بعد میں اس سے استفادہ حاصل کریں۔ لہٰذا ہر انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ جب یہاں بیٹھے تو اتنے غور سے بلکہ اتنی توجہ سے باتوں کو سنے کہ ایک بھی بات اس کے سماعت سے نکل نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں نے سنا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی بات اس کے کام کی ہو اور یہی بات وہ سن نہ سکے، جو کہ الحمدللہ اب تو بہترین طریقہ موجود ہے اپنے ہاں، اور ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یوٹیوب پہ مجلسیں آ رہی ہیں تو انسان سن کے واپس اسے حاصل کر سکتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جب انسان مجلسوں میں آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے، اگر انسان سمجھے اور انسان ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتارے اور اس پہ اگر عمل کرنے لگے تو انسان اپنی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ آپ مسلسل بڑے بڑے اور اچھے اچھے علماء اور ذاکرین کو اسی منبر سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے اتنے اچھے ذاکر اہل بیت کہ جو بہترین عالم دین بھی ہیں اور ہمارے ہندوستان کے لیے لائق فخر بھی ہیں، ایسے عالم دین کی آپ نے مجلسیں سنی ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی اور یقیناً ہر مجلس ذہن میں اتارنے کے لائق تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان بہرحال خطاؤں کا پتلا ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں کر دیتا ہے، اور جب غلطیاں ہو جاتی ہے پھر بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہی سہارا دیا ہے قرآن مجید میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بلکہ تم یاد رکھنا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے ایک باب استجابت رکھا ہے، ایک باب توبہ رکھا ہے۔ ایک باب توبہ جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ جب کوئی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پہ نادم ہونے کے بعد اللہ کے پاس اپنے دست دعا بلند کرے، اور بلند کرنے کے بعد کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار تو عظیم پروردگار ہے، میں گناہوں کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر میں گناہوں پہ بضد نہیں ہوں،
میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں، پروردگار میں تجھ سے اپنی گناہوں کی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، تو بے شک وہ کریم پروردگار، وہ عظیم پروردگار، وہ رحیم و کریم پروردگار اپنے بندے کو بہانے سے معاف کرنے کے جہاں راستے ڈھونڈتا ہو، وہاں اگر کوئی بندہ خود ہاتھ بلند کر دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے معاف نہ کیا جائے؟ صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پروردگار کے جو اپنے بندوں کو ہر جگہ بہانہ ڈھونڈتا ہو معاف کرنے کا۔ عزیزان گرامی، چونکہ میں نے بھی جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے والدین اور اولاد کے حقوق، اور یہ جو میں نے ابھی باتیں کہہ دی نا وہ اس لیے کہہ دی کہ ہر انسان کبھی باپ ہے اور کبھی اولاد ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ کسی کے اوپر ڈائریکٹ اگر آتی ہو کہ ہاں یار یہ اسی بندے کے لیے بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، یہاں تک کہ حتیٰ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ خود میرے لیے ہے، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں، معصوم کا کلام ہے، اور جب معصوم کا کلام ہوتا ہے تو یہ تمام جہان کے لیے ہوتا ہے۔ مگر وہ اللہ کے جو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے لمحہ در لمحہ تیار ہو اور بہانہ ڈھونڈتا ہو، کیسے کیسے بہانے۔ یعنی آج میں اپنے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، انشاءاللہ ان 3-4 دنوں کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو میری تھوڑی سی وہ جاہلانہ جو معلومات ہیں اس کے اندر جو بھی آ رہا ہو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مگر آج میں آپ سے کچھ اور طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ اے انسان، اگر غلطی ہو گئی ہے کبھی بھی، یعنی بات ہوگی، اور آپ سب جانتے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ والدین اور اولاد کے حقوق پہ آپ نے کبھی سنا نہ ہو، کبھی پڑھا نہ ہو، کبھی کسی نے بتایا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ مگر ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مومن کے دل کو اگر چاک کیا جائے، مومن کے دل کو اگر چاک کیا جائے، اگر سینہ چاک کر کے مومن کا دل دیکھا جائے تو اس میں آدھے میں اللہ کا خوف نظر آتا ہے اور آدھے میں اللہ سے امید نظر آتی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو انسان پھر اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ مر جائے، اور نہ اتنا امیدوار ہو جائے کہ بس اب ہر لمحہ بس گناہ کرتے رہو اور پھر وہ تو ہے ہی بخشنے والا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہادیوں کے لیے جو ہدایت دینے والے ہیں ان کے لیے بھی جو کہا گیا تو یہ بتایا گیا، دیکھو کبھی امت کو اتنا نہ ڈراؤ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اور کبھی اتنا امیدوار نہ بنا دو کہ پھر وہ خوف خدا ان کے دل سے نکل جائے۔ نہ خوف خدا دور ہونا چاہیے اور نہ امید وہ ختم ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندے کو یہ دعوت دیتا رہتا ہے، بلاتا ہے اپنی طرف، کہتا ہے آ جاؤ۔ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھوا کے کیا کہلواتا ہے؟ تو پڑھتا رہے استغفر اللہ، میں سننے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب کوئی انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے تو پروردگار یہ کہتا ہے اگر تو نے بے توجہی میں پڑھا پھر بھی میں سننے والا ہوں، اور اگر تو توجہ کے ساتھ پڑھ لے پھر تو بات ہی کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کچھ باتیں تسلسل کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کبھی پچھلی باتیں جو ہوئی رہتی ہیں، مثلا ابھی میں راج اللہ سے چلا آ رہا ہوں، کل آخری مجلس تھی راج اللہ میں، اور انہوں نے مجھ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ مجھ سے کچھ باتیں سن لیں، تو 10 دن وہاں مجلسیں ہو رہی تھیں، اور ابھی مغرب سے پہلے ہی میں یہاں احمد آباد پہنچا۔ حالات سفر نہیں بیان کرنا ہے، مگر وہاں رہتے ہوئے جو باتیں ہوئی ہیں، جو وہاں بیان کیا گیا، اور وہ بات اب جڑ رہی ہے اور یہاں آ گئی ہے، اس میں سے ایک بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب انسان بولتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ،
تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں تو بولتا رہے، میں سننے والا نہیں ہوں؟ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تو منتظر ہوں کہ کب تو بول، میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کب میرا کھویا ہوا بندہ پھر میرے پاس واپس پلٹ کے آ جائے۔ بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی، اگر شاید آپ لوگوں یہ بزرگوں کو معلوم ہوگا، جو نوجوان طبقہ ہے انہیں نہیں معلوم ہوگا، اور شاید ابھی بھی اگر وہ سلسلہ باقی ہو تو شاید ہو بھی سکتا ہے معلوم ہو۔ جب ہم چھوٹے تھے، یعنی 6-7 سال کے تھے، اس وقت کرسچینٹی کا تبلیغ کا دور چل رہا تھا، اور آپ ایک پوسٹ کارڈ لکھیے خالی، اس پہ اپنا ایڈریس لکھ دیجئے، تو آپ کو ڈھیر ساری کتابیں گھر آ جاتی ہیں۔ پھر آپ اسے پڑھیے، اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ سوال ہوتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب بھیج دیجئے، پھر آپ کو ڈھیر ساری کتابیں آ جائیں گی فری میں، تاکہ آپ پڑھیے اور پڑھ کے آپ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جائیے۔ اچھا، باتیں جو ان میں ہوتی تھیں وہ جناب عیسیٰ کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم جناب عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اس کتابوں میں، لیکن وہ جو کتابیں ہوا کرتی تھیں ان میں سے جو پڑھا تھا ان میں کی ایک بات میں آپ کو آج سناتا ہوں۔ اس میں جناب عیسیٰ کا ایک تصویر ایسی بنائی تھی، شاید آپ لوگوں نے کسی نے پڑھی ہو کتابیں، اور شاید آپ کو معلوم ہو یہ چیزیں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ جناب عیسیٰ کی ایک تصویر بنائی گئی، اور اس تصویر پہ وہ تصویر ایسی بنائی کہ جناب عیسیٰ ہیں اور ان کے کاندھے پہ ایک دمبا ہے، جو بکرا وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ نبیوں کا یہ شعار تھا، 70 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے، بلکہ کئی انبیاء ہیں ایسے، پہلے زمانے میں تھا کہ یہی کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تصویر میں کہ جناب عیسیٰ ہیں، اور تصویر میں یہ بنایا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ نے ایک دمبا اپنے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کہ دونوں اس طرف 2 پیر ہیں، اس طرف 2 پیر ہیں، اور وہ مثلا بڑی خوشی کے عالم میں تصویر نظر آ رہی ہے کہ بڑی خوشی ہے ان کے چہرے پہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے اس کے حوالے سے باتیں لکھی گئیں کہ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو دمبا وہ چراتے تھے، جو بکریاں وہ چراتے تھے، اس میں سے ایک دمبا کھو گیا۔ جب ان کا ایک دمبا کھو گیا تو جناب عیسیٰ اس دمبے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جب جناب عیسیٰ بڑے پریشان ہوئے اور دیکھا کہ مثلا وہ دمبا کہیں الگ تھلگ اکیلا کہیں چلا گیا ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، اور بالآخر اس دمبے کو انہوں نے پا لیا۔ اور جب پا لیا تو اس دمبے کو خوشی کے عالم میں اور اس پہ رحم کرتے ہوئے، کیونکہ اتنا دور آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو واپس پلٹنے میں وہ تھک جائے۔ ذہن گرامی غور کریے گا جملوں پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹنے میں تھک جائے، تو جناب عیسیٰ نے اس دمبے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا، اور کاندھے پہ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں بڑے خوشی کے عالم میں جھومتے ہوئے چلے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے کہ کچھ اصحاب ان کے اصحاب مل گئے، تو ان اصحاب میں وہ حواری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جب مل گئے تو ان حواریین نے ان سے پوچھا، یا عیسیٰ روح اللہ، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں، آج میں بڑا خوش ہوں۔ کہا خوشی کی کوئی وجہ؟ کہا یہ میرا دمبا کھو گیا تھا، اور مجھے ڈھونڈنے کے بعد میرا دمبا واپس مل گیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہو گئی کہانی۔ اس کے بعد وہ نیچے لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں دمبے کے واپس مل جانے کی وجہ سے میں کتنا خوش ہوں۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اور کھو جاتا ہے، جسے شیطان اٹھا لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب وہ دور ہو جاتا ہے تو اللہ خود پریشان ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے، پلٹ کے واپس آ جا، پلٹ کے واپس آ جا۔ مگر وہ جب تک واپس نہیں آتا، خود پروردگار انتظار کرتا ہے کہ وہ کب آ جائے۔ یہاں تک کہ اسلام میں ہے کہ جتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان
کے لیے بڑا سا ڈھیر سارا ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم واپس آ جاؤ گے تو تمہیں یہ ثواب دیا جائے گا، اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تمہیں یہ عطا کیا جائے گا، اگر تم گمراہ نہ ہوگے تو تمہیں یہ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ اپنے حواری سے کہتے ہیں جس طرح میں عیسیٰ ایک دمبے کے مل جانے کے بعد اتنا خوش ہوں، اس سے کہیں زیادہ پروردگار تب خوش ہوتا ہے جب اس کا گمراہ ہوا بندہ واپس آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ انسان بس استغفر اللہ بول رہا ہے اور اللہ سن نہیں رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے تلخ باتوں پہ آؤں گا انشاءاللہ، کل پرسوں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، تو انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے گا، اور جب دیکھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیا کیا، وہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس راستے پہ چل پڑا ہوں، وہ میرا راستہ صحیح ہے یا مجھے پلٹ کے واپس آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں باتیں اگلے دنوں میں ہوں گی۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک باب توبہ رکھا ہے، اور بہانے تو ہزاروں رکھے ہیں، بخش دینے کے بہانے، گناہوں کے معاف کرنے کے بہانے ہزاروں ہیں۔ معصوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک گزارش آپ سے، ادھر جو مائک والے جو بیٹھے رہے ان سے، آپ آواز کم زیادہ نہ کریں، ہم اپنی آواز کو خود صحیح کر لیں گے۔ اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہم آواز کو کم کر لیں گے، کیوں؟ پھر ہم چیخنے لگیں گے، آواز بیٹھ جائے گی، پھر اگلے دنوں میں مشکل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اللہ کے یہاں ہزاروں لاکھوں بہانے ہیں کہ کیسے انسان تھوڑا سا ادھر آئے میں اسے معاف کر دوں، ذرا سا۔ ایک بات شیطان اور جناب آدم والی، پتہ نہیں ان دنوں میں یہاں ان مجلسوں میں بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا کہ بیان کر دوں یا نہیں کروں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بیان کرتے ہیں، 10 منٹ کی بات ہے، اگر نہیں ہوئی ہوگی تو آپ تک پہنچ جائے گی، اور اگر ہو گئی ہے تو خیر، ایک پھر یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو باب توبہ رکھا ہے، یہ ایسا دروازہ ہے جہاں سے اللہ کسی کو واپس نہیں بھیجتا۔ بس کچھ لوگوں کی شرط لگائی ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک، پھر آگے بات ہے۔ اگر انسان، دیکھیے ہمارے دادا آدم جب جنت میں سے نکالے گئے، یعنی جنت میں سے جب زمین پہ بھیجے گئے، تو جو ہوا وہ واقعہ پورا آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیا ہوا۔ ہمارے دادا، اللہ نے انہیں جنت میں جگہ دی اور یہ کہا دیکھو اس درخت کے نزدیک مت جانا۔ کچھ ایسا ہو گیا کہ جسے اسلام میں آدم کے ترک اولا کہا گیا کہ آدم سے یہ ترک اولا ہو گیا، اور جب ترک اولا ہو گیا تو اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ خلق کر رہا تھا، اس وقت بھی ایک واقعہ بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا۔ اب اس وقت تو کوئی ایسا سلسلہ تھا نہیں کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی کروا دو انشاءاللہ نسل آگے بڑھ جائے گی۔ یہ پہلا انسان ہے جو اللہ خلق کر رہا ہے، اور اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، اور جب مٹی سے اسے بنایا اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ نے اپنے
اس وقت جو وہاں موجود تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو آپ لوگ سجدے میں چلے جانا. تو بہت سارے لوگ تو سجدے میں چلے گئے, مگر ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا, اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج, نکل جا یہاں سے, اب تیری جگہ یہاں پر نہیں ہے, جاؤ بھاگو یہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا, اور جو میرا کہنا نہ مانے میرے یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کرم دیکھے پروردگار عالم کا, اگر فرشتہ غلطی کرے تو سزا ملے, اگر جنات غلطی کرے اور اگر آدم کا سجدہ نہ کرے اسے بھی بھگا دیا جائے. ہائے رے انسان, غلطیاں کرتا جائے اللہ ڈھیل دیتا جائے, غلطیاں کرتا جائے اللہ دروازے توبہ کو کھلا رکھے اور یہ کہتا رہے واپس آ جا, لوٹ کے آ جا. کتنا کرم ہے اس مالک کا. صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد پر. اس نے سجدہ نہیں کیا, جب اس نے سجدہ نہیں کیا اس کو بھگا دیا. جب اس کو بھگایا تو اس نے یہ کہا کہ پروردگار تو عادل ہے اور تو مجھے بھگا رہا ہے, اب مجھے یہ بتا کہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں تیری اس کا کیا؟ جب کسی کو آپ نوکری سے نکال دو تو اس نے جتنے دن کام کیا ہے اس کی وہ سیلری مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ اللہ نے چونکہ صفت عدالت اپنے اندر رکھی ہے, ورنہ کسی کی مجال ہے اللہ سے سوال کر لے, لیکن اللہ نے کہا نہیں, میں بھلے ہوں علی کل شیء قدیر, مگر میں اپنے آپ کو ایسا رکھوں گا تاکہ کوئی بھی بندہ مجھ سے ڈرے مگر ایسے نہ ڈرے جیسے میں ظالم ہوں. ڈرنا ہے خدا سے, معصوم فرماتے ہیں ڈرو خدا سے, مگر ایسے نہ ڈرو جیسے کوئی جنگلی جانور سے ڈرتا ہو, ایسے نہیں, ایسے ڈرو کہ وہ اگر مجھے ڈراتا بھی ہے تو میرے خیر کے لیے. جب وہ ڈراتا بھی ہے تو میرے اچھے کے لیے ڈراتا ہے. اور رحم کی تو بات ہی کیا ہے, کمال رحم اس کا. اور اگر نہیں دیتا ہے تو وہ بھی میرے اچھے کے لیے. آپ تب سنتے ہیں کہ جب دعا کے موضوع پہ بات ہوتی ہے. اس نے یہ کہہ دیا پروردگار تو مجھے نکال دے رہا ہے, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, مگر میں نے جو عبادت کی ہے اس کا کیا؟ بہت سی باتیں میں بیچ کی چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں, کوئی نیا نہیں ہے. ویسے میرے پاس آپ کو کچھ نیا ملے گا بھی نہیں. اللہ نے اس کو نکال دیا. اس نے کہا پروردگار میری عبادت کا کیا؟ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے اچھا چل بول کیا چاہیے تجھے. تو اس نے اپنی عبادتوں کا بدلہ مانگا. اللہ نے کہا بول کیا دوں؟ تو اس نے کچھ چیزیں مانگی. حیات القلوب میں علامہ محمد باقر مجلس الرحمہ جب ذکر جناب آدم لکھتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے, اور بات اس میں یہ لکھی ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے میری عبادت کے بدلے میں قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا قیامت تک کی تو نہیں, ہاں وقت معلوم تک کی, جو میں جانتا ہوں کب تک نہ تو جانتا ہے نہ تجھے بتاؤں گا, لیکن جب تک میں جانتا ہوں ایک وقت میں نے معین کیا, میں تجھے وہاں تک کی زندگی دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا اور بھی کچھ عطا کر. کہا کیا چاہیے؟ کہا یہ اس کی وجہ سے نا جس کے سجدہ کرنا تھا, اس کی وجہ سے چونکہ مجھے بھگایا جا رہا ہے, تو جب اس کی وجہ سے بھگایا جا رہا ہے تو پھر ایسا کر دے, اب تو میری اور اس کی دشمنی چل پڑی. اور اللہ نے بھی ہمیں یاد دلایا ہے شیطان کے بارے میں, اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کی عبادت مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ دشمنی کا اظہار جو قرآن ہمیں اب یاد دلا رہا ہے, یعنی 1400 سال پہلے جو آیتیں آئیں ہمیں یاد دلایا, یہ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا ہے, وہ اس نے وہاں کہا تھا. اس نے اسی دن کہا تھا
کہ چونکہ اس کی وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں لہذا اب ہماری دشمنی یہاں سے چل پڑی. اب پروردگار مجھے کچھ طاقتیں ایسی عطا فرما جس میں پہلی طاقت مجھے یہ چاہیے کہ جب اس کے یہاں ایک اولاد پیدا ہو تو میرے یہاں 2 پیدا ہو، تاکہ یہ سیدھا جائے اور میرے 2 پکڑ کے اسے الٹا کر دیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چل دے دیا، کریم ہے نا وہ، دے دیا. کہا اور کہا ایک طاقت اور دے. کہا وہ کیا؟ کہا یہ لوگ ہمیں دیکھ نہ سکیں اور ہم انہیں دیکھ سکیں. دیکھیے آج تک ہم لوگ شیطان کو دیکھ نہیں پاتے. یہ الگ بات ہے کبھی کوئی انسان شیطان جیسا بن کے آ جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، لیکن جو اصلاً شیطان ہے ہم لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے. یہ اللہ سے اس نے مانگا. حوالہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ بھی دیا. پھر اس نے کہا ایک اور طاقت. کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہم جیسے یہ آدم کی رگوں میں جیسے خون بہتا ہے اور وہ خون دل میں پہنچتا ہے، دماغ میں پہنچتا ہے، ہمیں ایسی طاقت دے دے کہ ہم جب چاہیں ان کے خون میں شامل ہو کے ان کے دماغ تک، ان کے دلوں تک پہنچ جائیں تاکہ ہم انہیں گمراہ کر سکیں. دیکھیے گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ بھی دے دیا. اب یہ طاقتیں مانگنے کے بعد وہ شیطان کہتا ہے ابھی اور چاہیے. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا ہمیں وہ طاقت دے کہ جب ہم چاہیں داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، جب ہم چاہیں تو انہیں گمراہ کر سکیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہ طاقت بھی دے دی. جب اتنی ساری طاقتیں وہ لے چکا تو یہ سارا واقعہ جو بن رہا تھا ایک طرف فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے دادا حضرت جو تھے وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. لیکن دیکھیے شریفانہ مزاج اسے کہتے ہیں کہ اللہ اگر کچھ فیصلے لے رہا ہے تو اس میں جلد بازی کر کے اپنی بات نہ لگا دے، بلکہ انتظار کرتے رہے ہمارے دادا. اور انہوں نے ہمیں سمجھایا دیکھو جب 2 بڑوں میں یا کوئی بڑا کوئی فیصلہ کر رہا ہو اور تمہارے دماغ پہ اگر ناگوار بھی گزرے تو جلد بازی نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. اگر پریشانی آ بھی جائے تو انتظار کر لینا، ان کی بات ختم ہو جائے پھر تم اپنی بات رکھ دینا. جناب آدم نے انتظار کیا، انتظار کرتے رہے. جب ان کا معاملہ ہو گیا، اب دیکھیے شیطان اور آدم دونوں کے مزاج میں فرق دیکھیے. جناب آدم نے یہاں عجلت سے کام نہیں لیا اور شیطان نے دیکھیے کیسے کام کیا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پروردگار تیرے کہنا نہیں مانا اور تیرے کہنے کے مطابق میں نے سجدہ نہیں کیا اس لیے تو مجھے نکال رہا ہے، میری غلطی ہے. یہ نہیں کہا، یہ کہا اس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد بھی اگر اس نے سجدہ نہیں کیا پھر معافی مانگ لیتا. روایت میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ شاید اگر شیطان کبھی اس کی سمجھ میں آ جاتا اور اللہ سے کہتا پروردگار میں کل غلطی پہ تھا، آج اگر تو حکم دے تو میں آدم کی قبر پہ سجدہ کر لوں، شاید اللہ پھر بھی اسے بخش دیتا. لیکن اس نے اپنی غلطی قبول نہیں کی. ایسے ہی دنیا میں جب لوگ شیطان صفت بن جاتے ہیں تو وہ غلطی خود کرتے ہیں، الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں. یہ صفتیں شیطانی ہے، ورنہ جو صفتیں آدم رکھتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطیوں پہ ندامت بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. اور جب خود کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آدم دکھاتے ہیں دیکھو جب پریشان ہو جاؤ، غلطی ہو جائے تو نادم ہونا، ندامت کے بعد اگر تم روتے رہو قبول نہ کرے تو اسی نے مجھے ایک رستہ بھی دکھایا ہے. توبہ قبول نہ ہو تو 5 ناموں کا سہارا لے لینا، میری بھی قبول ہو گئی تمہاری بھی قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد.
سلامت رہیں آپ سب عزیزان گرامی. تو آدم نے ہمیں کیا سکھایا؟ دیکھیں صفات آدم میں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو نادم ہو جاؤ, توبہ کرو, اور بالآخر اگر تمہاری آواز میں وہ دم نہ ہو تو ان کا سہارا لے لو. ٹھیک ہے, لیکن وہاں جو کھڑا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے نہ ندامت ہے, نہ توبہ ہے, نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے, بلکہ وہ اپنی ضد پہ کھڑا ہے, اور اس نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے میں باہر نکالا جا رہا ہوں, تو اب میں اس کی اولاد کو رہنے نہیں دوں گا. اور اس کے بعد قرآن میں یہ ذکر ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, اور صراط مستقیم پہ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ جو ادھر ادھر جا رہے ہو تو جا ہی رہے ہیں, ان کو تو میں نے پہلے ہی گمراہ کر دیا, لیکن جو اگر کوشش کر کر کے اگر صراط مستقیم تک پہنچ بھی گئے تو میں وہاں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے بنی آدم, اپنے آپ پہ اگر کچھ نیکیاں دیکھ لو تو اپنے آپ پہ فخر نہ کرنا. کہیں اگر کچھ نیکیاں تمہارے اندر آ جائے, نماز شب پڑھنے کی عادت آ جائے, قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت آ جائے, وقت پہ نماز پڑھنے کی عادت آ جائے, اور روزے واجب کے بدلے رجب و شعبان و رمضان اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہو جاؤ, اور اگر نیک کام سخاوت کرتے ہو جاؤ, غریب کی مدد کرو, یہ کرو وہ کرو, جتنی فہرست بنا سکو بنا لو, لیکن یاد رکھنا کسی بھی موقع پہ جانے کے بعد اپنے آپ میں فخر نہ کر لینا. اگر کرو گے تو یہ وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ اس لیے کہ وہ تمہارے پیچھے لمحہ در لمحہ پڑا ہے, یہاں تک کہ اگر تم پل صراط پہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے, آگے ذکر آئے گا کہ اگر اس نے وہاں بیٹھ کے گمراہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے تو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بھی بٹھا دیا ہے. اب اس نے یہ کہا, جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو یہ اپنی طاقتیں جو اسے حاصل کرنی تھی وہ لے لیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, معصوم سے کسی نے پوچھا, مولا شیطان کو اتنی ساری طاقتیں اور اتنا بڑا بدلہ اللہ نے عطا کیا, آخر کیوں؟ تو روایت میں لکھا گیا, چھٹے امام فرماتے ہیں, شیطان نے جو عبادتیں کی تھیں ان میں 2 رکعت نماز ایسی تھی کہ جو اس نے 4000 سال میں پڑھی تھی. یعنی 2 رکعت نماز کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کو 4000 سال لگے تھے, اتنی لمبی اس نے نماز پڑھی. تو اگر شیطان نماز پڑھے تو اللہ اسے اتنا عطا کر دے جو مانگے وہ, جبکہ اس نے غلط مانگا. اس نے جو مانگا وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے مانگا. اللہ کے سامنے خود کا ایک الگ راستہ بنایا اس نے اور ایسا مانگا. لیکن اللہ کہتا ہے تو اگر میری عبادت کرے گا تو میں, اگر تو شیطان بھی ہے تو میں تجھے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا. اگر تو میرا بندہ بن کے آ گیا اور پھر تو نے کچھ اچھا مانگا, پھر تو بات ہی کیا ہے, میں تو خود دینا چاہتا ہوں, چاہے کہ تو خود مانگنے لگ جائے پھر تو میں دینے کے بہانے ڈبل ہو جائیں گے. ایک تو میں خود عطا کرنا چاہتا ہوں اور پھر تو خود مانگ رہا ہے, پھر تو دیکھ کہ میری عطا کیا ہے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو در اہل بیت پہ آ جائے, دیکھیں کہ جب وہ دینے پہ آتے ہیں اور پھر کوئی مانگنے پہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. جب وہ دینے پہ آتے ہیں اور جب وہ کوئی مانگنے والا مانگنے پہ آتا ہے تو کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ ایک صلوات پڑھنے میں بیان کرتا ہوں. اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو, ائمۃ الہدیٰ کو اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. یعنی تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, ہم اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے, ہماری آنکھوں سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ کیسا ہے, لیکن اللہ نے اپنی پہچان کے لیے, لوگ اللہ کو پہچان سکے اس کے لیے کچھ ایسے بندے دنیا میں بھیجے اور یہ کہا انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ. آئیے ان کے دروازے پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جب عطا بھی ہو اور مانگنے والا تیار بھی ہو, پھر دیکھے خالی بہانہ چاہیے کیسے ہوتا ہے. در اہل بیت پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آیا ہو مانگنے کے لیے خالی ہاتھ گیا ہو؟ میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں پڑھا کہ جس میں کوئی خالی ہاتھ بھیجا گیا ہو. وقتاً
اگر کبھی اہل بیت کے دروازے سے یہ جواب دے بھی دیا گیا ہو کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو عطا ہوئی ہے، اس کے بعد جو عطا ہوئی ہے، اب شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب منع کیا گیا ہو تو اس کے عقیدے کو ٹٹولا گیا ہو کہ دیکھوں تو صحیح، منع کرنے کے بعد دروازے پہ رہتا ہے یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کئی واقعات ہیں ایسے. لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مانگنے والا جیسے ہی مانگتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور ایسے عطا کرتے ہیں کہ کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ مانگنے والا ان کے در پہ کھڑا تو ہوتا ہے مگر ان سے مانگتا نہیں ہے، اس لیے وہ عطا نہیں کرتے. واقعات ہیں، چونکہ آج مجھے اتنے واقعات پڑھنے نہیں ہیں. ایک واقعہ خالی میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے عطا ان کی کیا ہوتی ہے، اور جب یہ ایسی عطا کرتے ہیں تو وہ کیسی کرتا ہوگا. ہمارے ایک امام علیہ السلام، تقریباً چھٹے امام، بیٹھے ہیں اور خوشے انگور ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک تشت میں انگور رکھے ہیں. ایک بندہ آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے کہا، مولا میں پریشان ہوں، کچھ مجھے عطا کریے. تو امام علیہ السلام نے کچھ انگور اٹھائے اور اسے دے دیے. اب دیکھیے یہاں لینا آنا چاہیے، عطا ان کی زبردست ہے، بس تھوڑا سا ایسا بہانہ بنا لو. اور ہمارے پاس بہترین بہانہ ہے اللہ سے مانگنے کا، بہترین بہانہ آپ سب جانتے ہیں، میں بتا بھی دوں گا. اس نے کہا مولا پریشان ہو، کچھ عطا کریے. امام علیہ السلام نے کچھ انگور اٹھایا، اسے دے دیے. اس نے کہا مولا یہ نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے پھر انگور رکھ دو یہیں پہ. انگور رکھ دیا. اب اگر جو کوئی بے معرفت انسان وہاں بیٹھا ہو تو وہ سوچے گا کہ سچ میں آیا ہے انسان پیسے مانگنے کے لیے، امام اس کو انگور دے رہے ہیں. اب انگور سے کیا بھلا ہوگا کسی کا. لیکن ائمۃ الہدیٰ کے دروازے پہ کئی بار ایسا واقعہ ہوا ہے، مانگنے والے نے کچھ مانگا، انہوں نے کچھ دیا. لیکن جب لینے والا لے لیا، لینے والے نے جب وہ عطا جو ہوئی اسے لے لی، قبول کر لی، پھر جو عطا ہوتی ہے وہ زبردست ہے. اس نے کہا مولا مجھے تو پیسے چاہیے، انگور نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے رکھ دو، پھر تجھے اللہ عطا کرے گا. یہ کہہ کے چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پہ. اتنے میں دوسرا آ گیا، مولا پریشان ہوں کچھ مدد فرمائیے. مولا نے پھر انگور اٹھایا اس کو دے دیے. اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرا شکر. قرآن میں آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا، جس لیے تم نے شکر کیا میں اس میں اضافہ کر دوں گا. اس نے جیسے ہی کہا پروردگار تیرا شکر، یہاں شکر کی آواز بلند ہوئی اور وہ مڑ کے جانے لگا. امام نے کہا رک، کہا جاتا کہاں ہے، ادھر آ. وہ جتنے انگور تھے سب اس کو دے دیے. اس نے پھر کہا پروردگار تیرا شکر، پروردگار تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو کتنا عظیم پروردگار ہے. جیسے ہی اللہ کی حمد و ثنا کی اس نے اور وہ جانے لگا. امام نے کہا جاتا کہاں ہے، رک ادھر آ. ابھی کہاں جا رہا ہے. اپنی عبا اتاری اس کو دے دی. اس نے کہا پروردگار تیرا شکر. جیسے ہی کہا پروردگار تیرا شکر، امام نے کہا رک ابھی جا مت. غلام کو بلایا، گھر میں دیکھ کیا پڑا ہے. گھر میں جو تھا سب لا کے اس کو دے دیا، یہ تیرا. جب سارا اسے عطا کر دیا اس نے ایک جملہ بدل کے کہا. اس نے یہ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے. بس جیسے یہ کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر امام نے اس کو واپس نہیں بلایا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک وہ شکر خدا کرتا گیا امام اسے دیتے گئے. اتنا دیا کہ شاید وہ اتنا سوچ کے بھی نہیں آیا ہوگا. یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے اگر جب تک تمہیں اللہ دیتا رہے گا تم شکر خدا کرتے رہو گے، جب امام اپنا ہاتھ نہیں روکتے تو وہ کیسے اپنا ہاتھ روک لے گا. یعنی وہاں جو ہے آپ کو خالی لینے آنا چاہیے.
عطا ان کے ہاں کم نہیں ہے۔ واقعات ڈھیر سارے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جب شیطان نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے، جبکہ اس نے برا مانگا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، یہاں تک کہ کلمہ ولایت بھی پڑھتا ہو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر اللہ سے اگر کچھ مانگے تو بے شک اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ اللہ کریم بھی ہے، وہ اللہ حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے، کتنا عطا کرنا ہے۔ اگر غلطیاں ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بہت ساری نیکیاں ہو جائیں تو فخر نہیں کرنا ہے۔ جناب لقمان کا ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں، بات ختم کروں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میرے لال، اگر پوری کائنات کی نیکیاں اگر تمہارے پاس ہوں، جتنی پوری کائنات کے پاس ہے اتنی صرف تیرے اکیلے کے پاس ہو جائے تو یہ یقین نہ کر لینا کہ اللہ تجھے جنت میں بھیج ہی دے گا، یعنی جنت اب تیری طے ہے، یہ نہ سمجھنا۔ اور اگر اسی کے بالمقابل اگر اس کا الٹا، اگر جتنی برائیاں جتنے گناہ پوری کائنات کے پاس ہوں اگر تیرے اکیلے کے پاس ہوں، پھر بھی یہ فیصلہ نہ کر لینا کہ اللہ تجھے جہنم میں ہی ڈال دے گا۔ یعنی پہلا فیصلہ جب تو کرے گا کہ اللہ تجھے جنت دے گا ہی دے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، تو نے اپنی عبادتوں پہ بھروسہ کیا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میرے لال، نیکیاں کتنی بھی ہو جائے نیکیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے کرم پہ بھروسہ کرنا، اور اگر گناہ بڑھ جائے تو مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے کرم کو ٹھکرا نہ دینا، بلکہ ہمیشہ امید رکھنا وہ خدا جو مجھے یہاں بھیج سکتا ہے، جو مجھے گناہ کرنے کے بعد بھی میرے لیے باب توبہ کھلا رکھ سکتا ہے، وہ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، بہت اچھی بات ہے، بچے نعرے لگاتے ہیں، مجھے ممبر سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جیسے ہر چیز اپنے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، انشاءاللہ آئے گی یہ باتیں مجلسی میں ہیں، آگے مجلسوں میں یہ بات کا ذکر آئے گا کہ باپ پہ کیا کیا ضروری ہے۔ ان میں یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آداب مجلس کیا ہے، کیونکہ ممبر سے مولانا بولیں گے برا لگ جائے گا، لیکن برا نہ لگے تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیے کہ نعرہ لگاؤ، لیکن یہ بھی سمجھاؤ کہ کب لگاؤ۔ یہ کہو کہ کہو لبیک یا حسین، مگر اس کا وقت کب ہے تب کہو، ورنہ زندگی بھر کرتے رہو لبیک یا حسین، یہ تو ہماری سانسوں میں بس جانا چاہیے، کیونکہ آج ہم دنیا میں جو ہیں وہ حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہیں۔ اگر وہ کربلا میں اپنی شہادت نہ دیتے، اپنی قربانی نہ دیتے، اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے، جو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کر لیتے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس دن حق باطل کی بیعت کر لے گا یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یعنی آج دنیا میں جو سب کچھ موجود ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کی وجہ سے ہم ہیں آج۔ بس جانے گرامی، دو چار جملے مصائب کے سنیے۔ ان دنوں میں ویسے میں زیادہ مصائب پڑھتا نہیں ہوں، اشارتاً کچھ باتیں کر کے بس مختصراً مصائب۔ آئندہ جو دن آئیں گے انشاءاللہ، جو اسے ہم عشرہ اربعین کہتے ہیں، ان میں آپ علماء سے مصائب سنیں گے۔ میں تو بس فی الوقت یہی بیان کر رہا ہوں کہ اے لوگو، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اہل بیت کے گھرانے کے لوگ بازاروں میں اس طرح لے جائے گئے جیسے کہ شاید اس انداز سے کبھی وہ اپنے گھروں میں بھی نہیں گئے۔ یعنی وہ بیبیاں جنہیں بے چادر ہاتھوں میں رسن باندھ کے بازاروں میں اور درباروں میں جس انداز سے لے جایا گیا ہے، یہ بیبیاں کبھی اپنے گھروں میں بھی ایسے نہیں چلی ہیں۔
ان گھروں کا انداز یہ ہے کہ ان کے یہاں کبھی بے ردائی نہیں ہوتی. بس میں ایک جملہ کہوں گا اور بات ختم کروں گا. کیا گزری ہوگی جناب زینب پہ اس وقت کہ جب انہیں بے ردا بازاروں میں لے جایا گیا ہوگا. عزیزان گرامی، کہتے ہیں مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں مچھلی کا مسئلہ، جب آپ کچھ بھی کھاتے ہیں نا، مثلا اگر آپ دمبا ذبح کریں، آپ بکری کا گوشت کھانا چاہیں، آپ کوئی اور جانور جو حلال ہو اس کا گوشت کھانا چاہیں، تو اسلام میں حکم ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، اسے ذبح کیا جائے، اسے ذبح کیا جائے اور اس کے بعد تب کھایا جائے. لیکن مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کا باہر نکلنا ہی اس کا ذبیحہ ہے، اس کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے. بزرگ کہتے ہیں شہزادی زینب بازار میں اور دربار میں کیسے آئی یہ تو خدا ہی بہتر جانے. جب شام غریبہ چادر چھین لی گئی، زینب تو وہیں ختم ہو گئی. آسان نہیں ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایک خالی آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک منظر، اور یہی مجلس تمام ہے. منظر کیا ہے؟ روایت میں لکھا کہ جب شہداء جتنے جوانان بنی ہاشم اور اصحاب مولا اور خود مولا جب شہید ہو چکے، اور اس کے بعد دیکھیے ایک بڑا سخت مرحلہ تھا یہ. جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے نا، اس وقت کسی میں یہ دم نہیں تھا، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس جائے، نزدیک جائے. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی، یہاں تک کہ خود شمر بھی نہیں آ پا رہا تھا. کیونکہ جو شجاعت حیدری انہوں نے دیکھی تھی. امام حسین نے کہا تھا نا کہ میرے اکبر کے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا، مجھے یہ نہ سمجھنا کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں تو جنگ نہیں کر سکتا ہوں. اور جو جنگ کی ہے وہ بڑی سخت جنگ ہے. لیکن جب مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، اس کے بعد کوئی چاہتا تھا کہ نزدیک جائے، لیکن اس کی ہمت کام نہیں کرتی تھی. سینے میں وہ کلیجہ نہیں تھا کہ جو یہ اس کو ہمت دے سکے کہ جائے، حسین تو اب تیروں پہ معلق ہیں، اب حسین کیا کریں گے. لیکن نہیں، وہ جو ابھی جنگ دیکھی تھی نا، اس سے بڑا خطرہ تھا. اب لوگوں نے کہا پتہ کیسے لگایا جائے حسین زندہ ہے یا حسین مر گئے، پتہ کیسے لگایا جائے. تو علماء کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، بزرگ علماء اہل منبر بیان کرتے ہیں، پتہ لگانے کے لیے لوگوں نے ایک طریقہ نکالا. اور طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بآوازیں بلند کہتا تھا، اے لوگوں حسین مر گئے، اب نیزے اٹھاؤ اور جاؤ جا کے بیویوں کی چادر چھین کے لے آؤ. اب جیسے ہی وہ آواز بلند ہوتی تھی، آواز کا بلند ہونا ہوتا تھا، یہاں تیروں کے ساتھ حسین کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا. یعنی اتنے تیر لگے ہیں، مگر حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ظالم خیموں کی طرف جائے. مگر بعد حسین جو ہوا آپ جانتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، عابد بیمار کا بستر چھین لیا گیا، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. میں جو آپ کو بات کہنا، جس منظر کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب چادریں چھین لی گئیں، جب سارے ظلم ہو چکے، اس کے بعد بی بی نے دیکھا ارے ایک گھوڑے سوار ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک گھوڑے سوار ہے جو چلا آ رہا ہے. آپ نے یہ مصائب بارہا سنے ہیں، ایک گھوڑے سوار ہے جو چلا آ رہا ہے. جب گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا ایک گھوڑے سوار واپس چلا جا یہاں نہ. ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑے پریشان تھے، بڑے مشکل سے میں نے انہیں سلایا ہے، تو واپس چلا جا بھی یہاں نہ. لیکن گھوڑے سوار ہے کہ وہ آگے بڑھتا آ رہا ہے. جب آگے بڑھتا آ رہا ہے تو ایک مرتبہ بی بی کی آواز میں تبدیلی آئی. اب بی بی کی آواز عباس بن گئی، اور اس کے بعد کہا اے سوار میں تجھ سے کہتا ہوں، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تو نہ آ یہاں، اور تو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اگر تجھے لوٹنا ہے، یوں تو سب لٹ گیا، مگر اگر تجھے پھر بھی لوٹنا ہے تو صبح چلے آنا. لیکن نہیں، سوار آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے.
اب بی بی کو اور غصہ آیا، اس سے پہلے کہ سوار وہاں تک پہنچے کہ جہاں بچے سو رہے ہیں، اب بی بی آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد انداز عباسی انہوں نے ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا اے سوار، میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو رک جا، تو سنتی نہیں ہے، تو سنتا نہیں ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلی ہوں یہاں پر، تو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو یہ سوچ رہی ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلی ہوں، ارے تو دیکھ میں عباس نہیں ہوں، تو عباس کی بہن زینب مثل عباس ہے، آگے نہ بڑھنا۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ، اور اسی پہ مجلس تمام ہے، کہ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی، اور جو نقاب اٹھائی تو کیا کہا، بیٹی نہ پہچانا، میں تیرا بابا ہوں، تو نے آواز دی تھی، میں تیری مدد کے لیے نجف سے آ گیا۔ عزیزان گرامی، زینب نے کیا سنا، بابا آیا ہے، جیسے ہی سنا بابا، کچھ نہیں آگے، بات کی بات بعد میں، ایک مرتبہ پہلے زینب نے، روایت علماء بیان کرتے ہیں، اہل منبر بیان کرتے، کہتے ہیں جناب زینب جیسے ہی کان میں آواز آئی بابا آیا ہے، بس ایک مرتبہ دوڑ کے بیویوں کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہا اے بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہو تو دے دو، ارے میں سر پہ رکھ لوں، میرا بابا آیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کبھی بابا کے سامنے بے ردا نہیں گئی، آج بابا کے سامنے بے ردا کیسے جاؤں؟ عزیزوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ارے دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو، جو بیٹی کبھی اپنے باپ کے سامنے بے ردا نہ گئی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی، جب کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما۔ پروردگار اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما۔ پروردگار عزاداروں کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ کچھ بیمار ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش عزا پہ عزاداروں کے آنسوؤں میں رکے ہوئے اشک عزا کے واسطے سے پروردگار دعا ہے، ان بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما۔ جو قیدی ہیں، بے گناہ قیدی ہیں، پروردگار انہیں قید سے آزادی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو دین دنیا کی ترقی عنایت فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ آخری سانس نصیب فرما۔ پروردگارہ تو ہماری ہر حاجت کو جاننے والا ہے۔ پروردگار ان مومنین میں سے جو بھی پریشان حال ہوں، جو مصیبت زدہ ہوں، پروردگار ان سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اس عزاخانے کو قیامت تک آباد فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی تمنا حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ جب امام کا ظہور ہو ان کے علم کے سائے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم مع سمیع حسین۔